اور بیویاں ہوتی ہیں جو ہائے ہائے کرتی ہیں، واہ ویلا کرتی ہیں، یہ میرے نبی کا خاندان ہے، یہ میرے نبی کا خاندان ہے، نبی کا خاندان۔ میں حوالہ دکھاؤں گا، مجھ سے سنو حوالہ۔ حضرت سیدہ زینب نے سارے جنازے دیکھے، بھتیجوں کو، بھانجوں کو، سب کو شہید ہوتے دیکھا۔ عورتیں ڈرتی میت کو ہاتھ نہیں لگاتی، چیختی ہیں بیبیاں، لیکن حضرت جناب زینب نے پتہ کیا دیکھا تھا؟ وہ سننا ذرا۔ امام حسین کی لاش مبارک کربلا میں پڑی تھی اور امام حسین کا سر کاٹ کے نیزے پہ چڑھایا گیا تھا، اور وہ بیبیوں کے سامنے خالی سر چڑھ رہا تھا، اور سینکڑوں میل کا سفر کر کے دمشق کے بازاروں سے گزرتا وہ سر گیا۔ آج میں سر کی بات نہیں کرتا، سر کی، آپ مرد ہیں، جوان ہیں سارے، یہاں کسی کا کٹا ہوا ہاتھ پھینک دیا جائے نا، ہاتھ تو لوگ چیخے مار کے دوڑ جائیں گے، بلکہ ہاتھ تو دور رہا، کسی کی انگلی کاٹ کے یہاں پھینکی جائے تو لوگ چیخے مار کے مرد دوڑ جائیں گے، لیکن کٹا ہوا سر دیکھا، لاشیں دیکھے۔ یزید کا دربار آیا، بی بی صاحبہ کو نا ایسے عورتوں نے اپنے حالے میں لیا ہے، سیدہ زینب وہاں بیٹھ گئیں، تو جب بولا نا یزید دربار میں، کہنے لگا کہ دیکھو اللہ نے عزت والوں کو عزت دی، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اور میرے مخالفین کا کیا حشر ہوا جب اس نے دیکھیں نا، ایک آدمی مجبور ہے، مقہور ہے، اتنا لمبا سفر ہے، غربت ہے، پیاس ہے، بیماری ہے، کیا انداز ہے جب اس عالم میں یزید کے دربار میں اس نے گستاخی کی امام حسین کی۔ یہاں لوگ کہتے ہیں کسی کو کچھ نہ کہو، کیوں نہ کچھ کہیں، جو سیدنا امام حسین کے بارے میں بات کرے گا زبانیں کھینچیں گے اس کی، جو صحابہ کے بارے میں بات کرے گا ہم کرنے دیتے ہیں؟ یہ کیا بات ہوئی؟ گستاخی کرنا، بے ادبی کرنا، یہ کون سا دین ہے؟ یہ تو تم بے دینی پھیلا رہے ہو۔ سنو، جب اس نے بے ادبی کی تو سیدہ زینب چپ نہیں رہی، بلکہ حضرت زینب بولی اور کھڑی ہوئی، اور آپ نے تلاوت کی قرآن مجید کی اور آیتیں پڑھی، کہنے لگی وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِیَدِکَ الْخَیْرُ، اور آپ فرمانے لگی یزید تو کہتا ہے تیرے مخالفین پسپا ہو گئے، تجھے عزت ملی؟ آپ فرمانے لگے یہ تیرا دربار ہے نا، یہ تیرا سجا ہوا ہے نا، تیرا اس وقت ڈنڈا چلتا ہے نا۔ فرمانے لگی چند سال ٹھہر جا، تیرے اوپر لوگ لعنتیں برسائیں گے، اور فرمایا جب جمعے پڑھے جائیں گے تو لوگ میرے حسین کے نام کے خطبے پڑھیں گے۔ فرمایا آج یہ تیرا دربار ہے نا۔ حضرت نعمان بن بشیر صحابی رسول تھے، وہ کہتے ہیں میرے قریب ایک نابینا صحابی بیٹھا تھا، سنو حوالہ میں دکھاؤں گا۔ کہنے لگے میرے قریب اس وقت یزید کے دربار میں ایک نابینا صحابی بیٹھے تھے، جب بی بی زینب نے یہ بات کی نا تو وہ نابینا صحابی میرا ہاتھ پکڑ کے کہنے لگے نعمان علی آ گئے ہیں، یہ تو علی کی آواز ہے، علی آ گئے، جبریل امی بول رہے ہوں جیسے، حکمت کے گوہر رول رہے ہوں جیسے، دربار دمشق میں وہ زینب کا خطاب منبر پہ علی بول رہے ہوں جیسے۔ کہنے لگے علی آ گئے، علی، یہ تو علی کی آواز ہے۔ جناب نعمان بن بشیر کہنے لگے نہیں، علی جب بولتے تھے تو بڑا رنگ ہوتا تھا، ابھی تو زینب کھل کے بول ہی نہیں رہی، ابھی تو زینب ستائی ہوئی ہے، ابھی تو زینب زخم کھا کے آئی ہے، ابھی تو زینب پیاسی ہے۔ کاش زینب تر و تازہ ہوتی تو زینب خطبہ پڑھتی تو علی کی طرح گرجدار آواز نکلتی، یزید کے محل کانپتے، جبریل امی بول رہے ہوں جیسے، حکمت کے گوہر رول رہے ہوں جیسے، دربار دمشق میں بی بی زینب کا خطاب منبر پہ علی بول رہے ہوں جیسے۔ وہ مسکینوں کی طرح منتیں نہیں کر رہے تھے، ہائے پانی ان کا مزاج ہی نہیں تھا، بلکہ وہ دلیر لوگ تھے، دلیر، اور بر موقع بر محل بولتے تھے۔ جب پیدا ہوئی تھی نا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور سفر پہ گئے ہوئے تھے، تو مجھے سیدہ فاطمہ نے کہا کہ بچی کا نام رکھو، تو میں نے کہا کہ میں نے پہلے رکھے ہیں، کہا حضور تو سفر پہ ہیں، فرمایا آئیں گے تو نام رکھیں گے، جناب زینب رضی اللہ تعالیٰ۔ اور حضرت امام زین العابدین کی مختلف روایتوں میں مختلف عمر آئی، یہ دو خاندان کے بڑے بچے تھے، خاندان کے یہ دو بڑے بچے تھے،
میرے دوستو، یہ جو ایک اہم مسئلہ آپ کے گوش گزار کروں، پہلے یہ ہوتا تھا پہلے کہ خلافت روحانی بھی اور سیاسی بھی ایک ہوتی تھی، امام حسن تک ایک رہی، روحانی خلافت بھی اور سیاسی خلافت بھی ایک رہی۔ مسئلہ تھوڑا باریک ہے، تھوڑا سا آپ کو میرے بات غور سے سننی پڑے گی۔ پہلے خلافت ایک ہوتی تھی، روحانی بھی اور سیاسی بھی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیاسی کام بھی کرتے تھے مسجد نبی کے منبر پر بیٹھ کر، اور ساتھ ساتھ لوگوں کو روحانیت کی طرف بھی توجہ دلاتے تھے، اللہ اللہ بھی سکھاتے تھے، لوگوں کو نماز بھی پڑھاتے تھے، جمعہ بھی پڑھاتے تھے، سارا کچھ ہوتا تھا۔ جناب امام حسن تک یہ کام رہا، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، جناب علی مرتضیٰ اور امام حسن تک یہ سلسلہ رہا۔ پھر خلافت دو حصوں میں بٹ گئی، ایک ہو گیا سیاسی خلیفہ جو حکومت چلائے، اور ایک ہو گیا روحانی خلیفہ جو لوگوں کو اللہ اللہ بتائے۔ وہ جو خلافت تھی نا روحانی، وہ آج تک آ رہی ہے، صوفیاء کے ذریعے، علماء کے ذریعے، نیک اور پارسا لوگوں کے ذریعے وہ اللہ اللہ بتاتے ہیں، وہ اللہ اللہ بتاتے ہیں، پھر اپنا خلیفہ بناتے ہیں، پھر وہ اللہ اللہ بتاتا۔ یہ وہ ہے خلا۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بادشاہ وقت نے بلایا نا اپنے پاس، تو امام زین العابدین نے فرمایا میں نہیں جاؤں گا، میں جاؤں گا۔ عبد المالک بن مروان نے بلایا اور امام زین العابدین کو کہا کہ آپ کو ضرور آنا پڑے گا۔ آپ نے فرمایا اس کی وجہ؟ اس نے کہا جی وجہ یہ ہے کہ آپ کی طرف لوگوں کا رجوع بہت ہے، لوگوں کی توجہ بہت ہے، دل کھینچے چلے جاتے ہیں۔ امام زین العابدین نے فرمایا سارا زمانہ بھی میری طرف آئے، پھر میں بادشاہ کے دربار میں، بادشاہ بزرگوں کے پاس آئے تو ان کی عزت بڑھتی ہے، اور اگر نیک لوگ بادشاہوں کے دروازوں پہ جائیں تو ان کی عزت گھٹتی ہے۔ فرمایا میں نہیں جاؤں گا۔ اس نے کہا کہ امام مجھے سمجھ کوئی نہیں آتی۔ امام زین العابدین سے کہنے لگے مجھے سمجھ کوئی نہیں آتی کہ بادشاہ میں ہوں لیکن راشا آپ کے پاس ہوتا ہے۔ عجیب تماشا ہے کہ لوگوں کی تلواریں میرے ساتھ رہتی ہیں، دل آپ کے ساتھ دھڑکتے ہیں۔ میں دیکھتا ہوں کہ مدینے کے بعد ایک کٹیا میں آپ رہتے ہیں، کٹیا میں، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ سورج بھی چڑھتا ہے تو آپ کو سلامی دے کے چڑھتا ہے، اور چاند بھی نکلتا ہے تو حسین کے بیٹے کے قدم چوم کے نکلتا ہے۔ امام زین العابدین رضی مدینے سے باہر چلے گئے، ڈیرا لگا لیا، عمر بھر اسی جگہ، نام تو علی اوس تھا نا آپ کا، لیکن زین العابدین عبادت کرنے والوں کی زینت۔ میرے امام نے خلیفہ عبد المالک بن مروان سے کہا تو باز آ جا، میں حسین کا بیٹا ہوں، مجھے لوگوں کو اللہ اللہ سکھانے دے۔ اب میں تخت خلافت پہ بیٹھ کر نہیں، میں چٹائی پہ بیٹھ کے دین پڑھاؤں گا، اب میں فرش زمین پہ بیٹھ کے لوگوں کو اللہ اللہ سکھاؤں گا۔ امام زین العابدین کو خلیفہ عبد المالک بن مروان ہوا پتہ کیا تھا؟ تھوڑی سی تاریخ بتا دوں۔ یزید کے مرنے کے بعد اس کا بیٹا آیا، وہ 40 دن تک رہا، میں نے 10 محرم کو بتایا تھا۔ اس نے کہا میں اپنے باپ کو بھی اس قابل نہیں سمجھتا تھا، چھوڑ کے چلا گیا۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے، وہ کیونکہ مکہ اور مدینہ اور حجاز کے لوگوں نے انہیں اپنا امیر بنا لیا تھا، جب یزید کے بیٹے نے خلافت چھوڑی تو وہ پورے ملک کے ایک جو ہے وہ امیر بن گئے۔ ان کے درمیان ہی مروان نے سازش کی، مصر اور شام پہ اس نے اپنا تسلط جما لیا۔ مروان مرتے وقت اپنے بیٹے عبد المالک بن مروان کو بنا گیا امیر۔ عبد المالک بن مروان بڑا ظالم، بڑا خونخوار، بڑا بد تہذیب آدمی تھا۔ امام زین العابدین سے کہنے لگا کہ آپ کو آنا پڑے گا۔ آپ نے فرمایا میں کوئی نہیں آؤں گا۔ اس نے امام زین العابدین کو گرفتار کرایا، بہت سارے بزرگوں نے لکھا ہے، بالخصوص امام کشیری نے رسالہ میں لکھا، گرفتار کرایا، ہاتھوں میں بیڑیاں، پیروں میں بیڑیاں۔ امام زین العابدین جس طرح نکلے تھے نا کربلا سے اور دمشق آئے تھے گرفتاری کے عالم میں، اور پھر دمشق سے مدینے آئے تھے، اسی عالم میں پھر گرفتار کرایا۔ اور خلیفہ عبد المالک بن مروان کے سامنے جب امام زین العابدین پہنچے تو آپ نے کہا کہ تو نے دیکھا ہے نا میرے باپ کے قاتلوں کا کیا انجام ہوا تھا، تو نے دیکھا ہے میرے باپ کے قاتلوں کا، بعد آ جا۔ اس نے کہا کہ یزید کے پاس طاقت تھی، اس نے آپ کو گرفتار کرا لیا تھا، اب میرے پاس طاقت ہے، میں نے بھی گرفتار کرا لیا ہے۔ امام زین العابدین سے کہنے لگا آپ کے پاس طاقت ہے تو دکھائیے، آپ کے پاس ہے طاقت تو دکھائیے۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تجھے کہا چیلنج نہ کر، میں درویش ہو گیا ہوں، ایک طرف لگ گیا ہوں، ایک کونے میں جا کے بیٹھ گیا ہوں، مدینے سے باہر جا کے میں نے ڈیرا لگایا، بس مجھے اب چھیڑ مت،
مجھے اپنا کام کرنے دے، مجھے لوگوں کو دین سکھانے دے، اللہ اللہ بتانے دے، تو جان، تیری حکومت جانے، تیری سلطنت جانے، میں تیرے کام میں دخل نہیں دیتا، تو میرے کام میں دخل نہ دے، مجھے اللہ اللہ کرنے دے، اللہ اللہ کرانے دے۔ کہنے لگا میرے پاس طاقت ہے، میں نے گرفتار کر لیا ہے۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ اور پاؤں میں بیڑیاں تھی، امام زین العابدین کی زبان سے نکلا اللہ اللہ اللہ۔ تیسری دفعہ جب آپ کی زبان سے اللہ نکلا، ساری بیڑیاں ٹوٹ کے زمین پہ گر گئیں۔ امام زین العابدین کے لیے اٹھنے لگا، فرمایا بیٹھ جا زمین پہ۔ خلیفہ زمین پہ بیٹھا، امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے۔ مجھے نہ کہنا روایت ضعیف ہے، روایتیں ضعیف ہوتی ہیں، عقیدے مضبوط ہونے چاہیے۔ حضرت امام زین العابدین پلٹے اور پلٹ کے کہنے لگے طاقت پہلے بھی ہمارے پاس تھی، طاقت آج بھی ہمارے پاس ہے، جب رب کہتا ہے ہم استعمال نہیں کرتے، اور جب کہہ دیتا ہے تو ہم استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ بس اللہ کی رضا پہ راضی ہیں۔ جب اللہ کہتا ہے تو استعمال کرتے ہیں۔ امام زین العابدین خلیفۃ المسلمین امیر المومنین امام حسن کے بھتیجے جناب علی کے پاس 3 سال رہے تھے، وہ تو کٹ گئے سارے، لیکن میرے امام زین العابدین اگرچہ حکومت نہیں لی لیکن دلوں پہ حکومت کرتے رہے، دلوں پہ۔ یہی خلیفہ عبد الملک بن مروان، دیکھو کہتے ہیں جادو وہ جو سر چڑھ کے بولے، اور حقیقت چھپ نہیں سکتی بناوٹ کے اصولوں سے، اور خوشبو آ نہیں سکتی کبھی کاغذ کے پھولوں سے۔ پتہ ہوتا ہے ہمیں سچ کیا ہے جھوٹ کیا ہے۔ طواف کعبہ ہو رہا ہے، طواف کعبہ، ایک عورت بہت بڑی، اس نے کعبے میں بھی آ کے ظلم کرنے شروع کر دیے، لوگوں کو تنگ کرنا شروع کر دیا۔ ایک بات یاد رکھنا، میں گیا ہوں عمرے پہ، مجھے اللہ نے توفیق دی ہے، لوگ وہاں جا کے بھی باز نہیں آتے، دھکے مارتے ہیں، بڑا کچھ کرتے ہیں، وہ اللہ کا گھر ہے، اگر فضل زیادہ ہے تو وہاں غضب بھی بڑی جلدی ہو جاتا ہے۔ وہ بی بی باز نہیں ہو، کہتی تھی میں بہت بڑے امیر کی بیوی ہوں، خبردار کوئی قریب آیا تو۔ حجر اسود کے قریب گئی تو حجر اسود نے پکڑ لیا، دبوچ لیا، پکڑ لیا، چھوڑتا ہی کوئی نہیں، چمٹ گئی ساتھ، بلاؤ لوگوں کو، بڑا کچھ کیا، لیکن حجر اسود چھوڑتا۔ اللہ آپ کو حج کی توفیق دے، آمین تو کہہ دے، اللہ آپ کو عمرے پہ لے جائے۔ یہ حجر اسود پتہ بندے جا کے بہادری دکھاتے ہیں، میں جی پرا سٹے 5-7 بندے، میں پھر چمدا رہا بڑا چیر، ایک کوئی عقل مندی کیتی ہے، یہ کوئی عقل مندی والی بات ہے۔ وہاں جا کے ہمارے بزرگ تو کہتے ہیں وہاں جا کے جانوروں کا بھی ادب کرو، وہ خدا رسول کے مہمان میں دھکے دیتے رہے ہو، کوئی عقل مندی ہے، یہ کوئی بہادری نہیں۔ اگر سوڈان والے کرتے ہیں، ایران والے کرتے ہیں تو وہ جانے، ان کا رب جانے، ان کے عمل جانے، ہم تو وہاں جا کے جانوروں کا بھی ادب کریں گے، ادب کریں گے، احترام۔ نہیں موقع ملتا تو نہ ملے، میرے حبیب نے فرمایا دور سے ہاتھ لہرا کے چوم لو، حجر اسود قیامت والے دن تمہارے ایمان کی گواہی دے دے گا، تمہارے ایماندار ہونے کی گواہی دے گا۔ بی بی چمٹ گئی ساتھ، خلیفہ عبد الملک بن مروان سے کہا کہ وہ بہت بڑے رئیس کی بیوی، اب چھڑا، اب ساری زندگی تخت پہ بیٹھ کے امام زین العابدین کی مخالفت تو کرتا رہا ہے، اب چھڑا۔ نیچے اتر آیا، اس بی بی کے خاوند کو کہنے لگا زین العابدین کے پاس چلے جاؤ، اگر حل ہے تو اس کے پاس ہے، اگر کوئی علاج ہے تو اس کے پاس ہے، اس کے پاس جاؤ، میں چھڑا سکتا، ادھر جاؤ، ادھر وہ ہے دروازہ، وہ ہے جناب علی کا پوتا، وہ ہے امام حسین کا جانشین، وہ بیٹھا ہے۔ زین العابدین تیرا تو سارا گھر کربلا میں کٹ گیا تھا، تیرے پاس تو رہنے کو مکان تک نہیں بچا تھا، خون کی ندیاں بہ گئی تھی، اور یہ کیا معاملہ ہے؟ امام زین العابدین کی سیرت اور صورت لوگوں کو بتاتی ہے کہ اب بھی اگر محبتوں کی وجہ سے دل جھکیں گے تو ہمارے خاندان کی طرف ہی جھکیں گے۔ امام زین العابدین کے پاس گئے، امام زین العابدین اپنے حجرے میں بیٹھے، کہا جناب ایک بی بی حجر اسود کے ساتھ لگ گئی، آپ آئیے۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں نے سنا ہے رئیس کی بیوی ہے، لوگوں کے تنگ کرتی ہے، چھڑا لے گا؟ انہوں نے کہا حضرت جی وہ بھی آیا ہوا ہے، وہ کہتا ہے اگر چھڑا سکتا ہوتا تو پہلے بھی چھڑا لیتا، مہربانی کرے۔ امام زین العابدین اٹھے، ان کے ساتھ گئے، اس بی بی سے جا کے کہنے لگے تو توبہ کرتی ہے؟ توبہ کرتی ہے؟ کہنے لگی کرتی ہوں۔ امام زین العابدین کے ہاتھ اٹھے، اور لفظ کیا ہے؟ یا اللہ تو جانتا ہے نا میں کون ہوں، لفظ کیا ہے؟ امام زین العابدین کی دعا سنو، دعا پر میں مولا تو جانتا ہے میں کون ہوں، میں کون ہوں،
راوی کہتے ہیں امام زین العابدین کی زبان پر لفظ ہے یا اللہ تو جانتا ہے نا میں کون ہوں. بی بی دھڑام سے پیچھے گری اور کہنے لگی اللہ اکبر. دھڑام سے پیچھے گر گئی. اللہ اکبر. علی کا گھر بھی کیا گھر ہے کہ جس گھر کا ہر ایک بچہ جسے دیکھو وہی شیر خدا معلوم. اور میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تو ہے عین نور, تیرا سب گھرانہ نور کا. جناب امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہتے ہیں یا اللہ تو جانتا ہے نا میں کون ہوں. ایک وہ تھے جو مٹ گئے, مٹتے ہیں, مٹ جائیں گے, مٹتے ہیں آدھا تیرے, نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا. ایک وہ تھے جو مٹ گئے اور ایک یہ میرے امام کا صاحبزادہ ہے. اور میرے دوستو وہ جو بات میں نے پہلے کہی نا, یہ اکڑے رہے, یہ ظالم اکڑے رہے, مر گئے. میرے امام کا یہ صاحبزادہ, ایک صاحبزادہ مدینہ منورہ کے ایک کونے میں, ایک نکر میں ساری زندگی. لوگ کہتے ہیں کہ امام زین العابدین کا حال یہ تھا نماز شروع کرتے اتنی لمبی نماز پڑھتے کہ بھول جاتے سارا زمانہ. امام زین العابدین نماز پڑھ رہے ہیں, گھر میں آگ لگ گئی ہے. چھوٹا بچہ آپ کا چھوٹا صاحبزادہ قریب سویا ہوا ہے. امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھ رہے ہیں, آگ لگ گئی, بچہ قریب سویا, لوگ آئے, شور مچ گیا, آگ بجھاتے رہے, بچے کو اٹھا کے لے جاتے رہے. نماز کے بعد امام زین العابدین نے دیکھا, فرمایا یہ کیا ہے, یہ خاک کس قسم کی؟ انہوں نے کہا حضرت جی گھر میں آگ لگ گئی تھی آپ کو پتہ ہی نہیں. کہا کیوں کیا ہوا؟ کہا ہم سارا زمانہ آگ بجھا رہا تھا, آپ نماز پڑھ رہے تھے. فرمایا تم دنیا کی آگ بجھا رہے تھے, میں نانا مصطفیٰ کی امت پر دوزخ کی آگ بجھا رہا تھا. تم دنیا کی آگ بجھا رہے تھے, میں حضور کی امت کے لیے دوزخ کی آگ بجھا رہا تھا. تم دنیا کی بجھاتے رہے, میں دوزخ کی بجھاتا. یہ امام زین العابدین ہے. وہ سارے مٹ گئے اور یہ امام کیسی عاجزی, کیسی انکساری. حضرت امام حسن بصری یہ خلیفہ ہیں امام زین العابدین کے بھی, اور خلیفہ ہیں حضرت امام باقر کے بھی. امام باقر امام زین العابدین کے بیٹے ہیں, امام جعفر صادق ان کے پوتے ہیں. حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضرت حسن بصری فرماتے ہیں کہ رات کا سناٹا تھا, کعبے میں اس وقت اتنا رش نہیں ہوتا تھا, میں قریب ہی ٹھہرا ہوا تھا. آدھی رات کا وقت ایک نوجوان کے رونے کی آواز آئی, یا اللہ میرے گناہ بخش دے, یا اللہ مجھے معاف کر دے, یا اللہ مجھے معاف کر دے. وہ چیختا. امام حسن بصری فرماتے ہیں کہ میں سویا ہوا تھا اپنے حجرے میں, کعبے کے قریب ٹھہرا ہوا تھا. فرماتے ہیں کہ میری اس نوجوان کی آہوزاری کی وجہ سے میری آنکھ کھل گئی, اس کی طلب کی وجہ سے میں اٹھا. وہ فرماتے ہیں کہ میں نے سوچا بہت بڑا کوئی گناہگار آ گیا ہے. فرماتے ہیں کہ وہ کیا کہتا ہے, جب میں اٹھا ہوں کعبے کے قریب گیا ہوں کہ جا کے تسلی دیتا ہوں تو اس کی زبان سے جملہ نکلا, کہنے لگا یا اللہ مجھے قیامت میں ذلیل نہ کرنا, اے اللہ اگر میرے عمل اچھے نہیں تو مجھے قیامت کے دن اندھا کر کے اٹھانا, میں تیرے نیک بندوں کے سامنے کیا جواب دوں گا. فرماتے ہیں وہ نوجوان تڑپتا ہے, روتا ہے. حضرت حسن بصری فرماتے ہیں کہ میرے پہنچتے پہنچتے وہ اتنا بلند آواز سے تڑپنے لگا کہ بے ہوش ہو کے زمین پہ گرا. آپ فرماتے ہیں میں قریب گیا, اس نوجوان کے قریب گیا تو بڑی خوبصورت خوشبو مجھے آئی. فرماتے میرے دل میں خیال تھا تسلی دوں گا کہ بیٹا ٹھہر جا, میں بھی دعا کرتا ہوں, تو بھی دعا کر, اللہ بڑا مہربان ہے معاف کر دے گا. فرماتے ہیں جب میں نے اس نوجوان کے چہرے سے زلفیں ہٹائی, گرد صاف کی تو میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی. یہ تو امام حسین کا بیٹا زین العابدین ہے, یہ تو امام حسین کا لخت جگر علی المرتضیٰ کے جگر پارے جناب سیدہ فاطمہ کے نور نظر ہے. یہ تو حضرت شہر بانو شہزادی کے بیٹے ہیں. اتنی آہوزاری, اتنی تڑپ, اتنی بے چینی, اتنا اللہ سے تعلق. حضرت حسن بصری فرماتے کہ قدموں پہ گرا, پاؤں چومے. امام زین العابدین کی آنکھ کھلی تو کہا حسن بصری نہ کر, نہ کر, تو بزرگ ہے. تو امام زین العابدین اٹھ کے بیٹھ گئے. حضرت حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں میری آنکھ نکل گئی, آنسو میرے بہہ گئے. میں نے کہا زین العابدین کہاں سے دل لے کے آئے ہو تم لوگ, اور کہاں سے سنوارا ہے خدا نے تمہارے خاندان کو. سارا کچھ دے بھی دیتے ہو اللہ کی راہ میں, سارا کچھ لٹا بھی دیتے ہو, سارا کچھ قربان بھی کر دیتے ہو, اپنے لیے رکھتا بھی کچھ نہیں, اور پھر بھی معافیاں ہی مانگتے پھرتے ہو, پھر بھی معافیاں ہی مانگتے پھرتے ہو, پھر بھی روتے پھرتے ہو, پھر بھی بارگاہ خدا بندی کے اندر آہوزاریاں کرتے رہتے ہو. حضرت حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے کہ وہ زمانہ میں نے امام زین العابدین کا دیکھا. میرے دوستو وہ تو مٹ گئے, اکڑے رہے نا, مٹ گئے. کربلا کے بعد وہ مٹ گئے, میرے امام کو مٹانے والے. لیکن امام زین العابدین
میرے امام کا ایک صاحبزادہ بچہ تھا، لیکن انہوں نے روحانی خلافت کا آغاز کر دیا۔ پوری دنیا میں میرے امام زین العابدین کا فیض ہے، جسمانی بھی ہے، روحانی بھی ہے، علمی بھی ہے۔ امام زین العابدین نے زندگی پوری گزار دی ایک کونے میں لگ کے۔ امام زین العابدین کسی سیاسی کام میں کبھی مداخلت نہیں۔ حضرت امام جعفر صادق کا زمانہ آیا تو پھر بادشاہ نے بلایا امام جعفر صادق کو، اور یہ امام جعفر صادق وہ بزرگ ہیں کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ امام جعفر صادق کے مرید ہے، ان کے مرید ہے، ان کے خلیفہ ہیں۔ حضرت امام جعفر صادق کو بلایا، اور جب سیدنا امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ رضی اللہ عنہ پہنچے تو آپ نے شاندار لباس پہنا، شاندار لباس پہنا، اور اعلیٰ قسم کا جبہ پہنا، اعلیٰ قسم کی پگڑی باندھی، ہاتھ کے اندر عصا پکڑا، اور حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچے مکان سے نکلے، لیکن ذرا باوقار ہو کے نکلے، دربار بادشاہ دربار خلافت میں پہنچے، اپنی کھنڈی کو اپنی چھڑی کو ہلایا، میں کیوں بلایا مجھے؟ وہ بادشاہ جس نے کہا تھا بلاؤ ذرا پتہ کرتا ہوں کیوں میلہ لگا رکھا ہے۔ پھر بھی بادشاہ ڈرتے رہتے ہیں، پھر بھی ڈرتے ہیں کہ اگر ان روحانی لوگوں نے اشارہ کیا تو ساری دنیا ان کے پیچھے نکل پڑے گی، بلاؤ کیوں میلہ لگائے رکھا ہے۔ جب بادشاہ کے سامنے پہنچے تو بادشاہ سے کہا کیا بات ہے، کیوں بلایا تھا مجھے؟ کہنے لگا حضور غلطی ہو گئی۔ آج کے بعد امام جعفر صادق باہر نکلے تو بادشاہ کے واری کہنے لگے تو بڑی باتیں کرتا تھا، ڈنگے مارتا تھا، بڑھ کے مارتا تھا، بلاؤ امام کو پوچھ لیتا ہوں کیا ہوا۔ کہنے لگا یار پتہ نہیں کیا بات ہے، جب نہیں ہوتے تو بات نکلتی ہے، جب سامنے آ جاتے ہیں تو منہ کے اندر سے زبان بولتی نہیں ہے، جب سامنے آتے ہیں تو کیا روب ہے، کیا روب ہے۔ اصل اسے سمجھ نہیں تھی کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ حضرت امام جعفر صادق باہر نکلے تو آپ کا خادم گھر جا کے کہنے لگا امام صاحب اعلیٰ قسم کا لباس، لوگ باتیں کر رہے تھے، اتنا بڑا قیمتی لباس، لوگ گفتگو کر رہے تھے۔ تو حضرت امام جعفر صادق نے قمیض اتارا، نیچے ٹاٹ کا لباس تھا، فرمایا یہ جو اوپر پہنا ہے یہ مخلوق کو دکھانے کے لیے ہے، اور جو اندر پہنا ہے وہ رب کو دکھانے کے لیے ہے۔ اندر اللہ کو دکھانے کے لیے ٹاٹ کا ہے، لیکن مخلوق کو دکھانے کے لیے میں نے اعلیٰ لباس پہنا ہے۔ ان کے دل میں خیال نہ آئے کہ رسول پاک کے اہل بیت شاید کمزور ہو گئے ہیں، اس لیے ڈرتے اور سہمے ہوئے آتے ہیں۔ میرے نبی کے خاندان نے اس وقت سے لے کر تا دم آخری آج تک ایک پورا کردار ادا کیا ہے۔ سادات کا دین میں ایک پورا کردار رہا ہے، تحریر کے معاملات میں، تقریر کے معاملات میں، تدریس کے معاملات میں سادات کا پورا کردار رہا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کبھی سید غوث اعظم کی شکل میں آئے، اور کبھی سید معین الدین چشتی اجمیری کی شکل میں آئے، اور کبھی سید علی حجویری داتا گنج بخش کی شکل میں آئے، اور کبھی یہ سید حضرت شاہ آل رسول ماں رہروی کی شکل کے اندر آئے، اور کبھی یہ سید میر عبد الواحد بلگرامی کی شکل میں آئے۔ یہ سادات آتے رہے، اپنے اپنے دور میں چمکتے رہے، اپنے اپنے دور میں دین کا فریضہ سر انجام دیتے رہے۔ انہوں نے پھر اعلان حکومت والوں کو کہا کہ ٹھیک ہے، اگر تم سمجھتے ہو کہ اس طرح ہمیں دین نہیں پھیلانے دیتے تو ہمیں اللہ نے توفیق دی ہے، ہمیں اللہ نے طاقت دی ہے، اللہ نے ہمیں روحانیت دی ہے، ہم اس روحانی طرز کے ساتھ دین پھیلائیں گے۔ میرے دوستو اگرچہ قوت اور اقتدار بھی ہمیشہ انہی کے پاس رہا، کربلا میں جو بھی آیا آپ دیکھ لیجئے نا، یزید کے 14 بیٹے بتائے جاتے ہیں، کوئی بھی نہیں کہتا میں یزید کی اولاد میں سے ہوں۔ امام زین العابدین ایک ہی بچے تھے نا کربلا میں، آپ کو گلی گلی سید ملیں گے، نگر نگر سید ملیں گے، جگہ جگہ رسول پاک کی اولاد ملے گی۔ میرے دوستو یاد رکھنا، جو ظلم کرتا ہے اور ظلم میں بڑھتا ہے وہ بچتا نہیں، اس کا نام مٹ جاتا ہے، اس کا کردار نفرت کی علامت بن جاتا ہے۔ زندگی آپ بھی گزار رہے ہیں، وقت میں بھی بتا رہا ہوں، یاد رکھنا، خیال رکھنا، اگر ظالم بنو گے تو مٹ جاؤ گے، اگر ظالم بنو گے تو ختم ہو جاؤ گے، اگر ظالم بنو گے تو تمہارا نام لینا لوگ پسند نہیں کریں گے۔ ظلم کا نشان بن کے نہ رہنا، محبت کی علامت بن کے رہنا۔ اگر کبھی مار بھی کھانی پڑی تو وقتی طور پہ کھا جانا، تھوڑی دیر کے لیے مار کھا کے دیکھنا، کبھی کبھی مار کھا۔ اپنے معاملات پر اپنے دل کو ہمیشہ حاضر رکھیں، اللہ اپنے محبوب کا صدقہ فضل کرے۔
वो मुकल्लिबुल कुलूब है तो वो हमारे दिलों को अपनी तरफ फेर दे। आखिर दावा अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मेरे रसूल पाक सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मैदान अरफात में खड़े होकर जब खुतबा दिया, उस खुतबे में भी नबी पाक ने मेयार इज्जत कायम फरमाया। हम अपने अपने मेयार बनाए बैठे, मेरी बरादरी बड़ी तो मैं इज्जत वाला हूँ, मेरा कबीला बड़ा तो मैं इज्जत वाला हूँ, इस शहर में मेरे लोग बड़े तो मैं इज्जत वाला हूँ। रसूल पाक ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मैदान अरफात में खड़े होके सहाबा के 1,44,000 के मजमे को खिताब किया और उन लोगों को खिताब किया जिनके बारे में फरमाया सहाबी कन नजूम, ये सारे मेरे सामने सितारे खड़े हुए हैं। सितारों को बात दी और ये भी फरमाया बल्लिगु अन्नी वलौ आया। अब ये बातें लेके दुनिया में निकल जाना, लोगों को बतलाना। हुजूर क्या फरमाया? किसी अरबी को अजमी पर कोई फजीलत नहीं, गोरे को काले पर, बोलिए बोलिए, गोरे को काले पर, बड़े को छोटे पर, छोटे को बड़े पर कोई फजीलत। तो हुजूर फजीलत किसकी है? फरमाया इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम। फरमाया तुमसे जो ज्यादा परहेजगार होगा रब रसूल की नजर में ज्यादा इज्जत वाला होगा। ये देखो कि तुम में से गुनाहों से ज्यादा कौन बचता है। तो मेयार तकवे को करार दिया मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हम लोगों के पास इज्जत ढूंढते हैं, लोगों के पास। मैंने कहा भाई पानी सहराओं से नहीं मिलता, दरियाओं से मिलता है। इज्जत दुनियादारों से नहीं मिलती, इज्जत खुदा रसूल से मिलती है। दुनियादारों के पास लोग माज अल्लाह ताला ऐसे ऐसे काम करते हैं, ऐसे ऐसे काम इज्जत पाने के लिए, ऐसे ऐसे गलत काम करते हैं। गलत लोग नाजायज हरबे इस्तेमाल करते हैं बड़ा बनने के लिए। लेकिन इज्जत बड़ा वही बनेगा जिसे खुदा बड़ा बनाएगा। इज्जत वही उसी को मिलेगी जो तकवे का रास्ता इख्तियार करेगा। अगर गलत राहें इख्तियार करके लोग इज्जत पा सकते, आज लोगों ने नाजायज पैसा इकट्ठा किया, बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में बैठ गए, तो फिर इज्जत मिल गई है? उस पैसे ने रुसवा कर दिया, वो पैसा रुसवा कर रहा है, वो बड़ी बड़ी जागीरें, वो महल्लात वो रुसवा कर रहे हैं। मेरे भाई इज्जत वहां नहीं। एक बादशाह गुजरा है ईरान का, बहुत बड़ा रईस था। एक और दूसरे बादशाह ने, उसका नाम मकरान शाह था, उसने उस बादशाह से जंग की। जब ईरान के उस बादशाह से जंग करने के लिए पहुंचा ना, तो ये जो मकरान शाह उस जमाने में नौजवान थे, तो हसीनो जमील बड़े थे, बड़े खूबसूरत थे और बादशाह भी थे। अब जिस बादशाह से जंग करने गए वो कमजोर पड़ गया, बूढ़ा आदमी था, उसकी फौजें कुछ भाग गईं। अब उसने ना जान छुड़ाई। बहुत बड़ा किला था, किले होते थे, छोटी ईंट की दीवार बनती थी बड़ी ऊंची, और आपने देखे होंगे लकड़ी के दरवाजे होते थे बड़े बड़े। वो किले के अंदर बंद हो गया बादशाह। अब वो खुफिया उसने जगह रखी हुई थी, बादशाहों ने बनाया होता था कि जब हमने भागना है, अगर भागना पड़ा तो छुपना कहाँ है, वो पहले से ही रास्ता तैयार करके रखते थे। उसने वो किला बनाया हुआ तो छुपने के लिए छुप गया। अब मकरान शाह कहता है कि मैंने सख्त जद्दोजहद की, सख्त, ये कोई रास्ता मिल जाए अंदर जाने का, ये बाहर निकले, लेकिन वो कोई रास्ता ही ना मिला। उस बादशाह की शहजादी छत पे चढ़ी। मकरान शाह हसीनो जमील खूबसूरत नौजवान और शहजादा, नजर पड़ी तो औरत थी, माइल हो गई। उसने पैगाम दिया, रुक्का लिख के भेजा, कहने लगी अगर तू मेरे साथ शादी का वादा करे तो मैं तुझे खुफिया रास्ता बता दूंगी अंदर आने का, इसलिए कि बाप तो मेरा अब कमजोर हो ही गया है, और फिर तू नौजवान है और तेरी खूबसूरती और तेरे जाहो जलाल ने मुझे माइल कर लिया है। मैं, अगर तू वादा करता है शादी का तो मैं तुझे रास्ता बताती हूँ। बादशाह को तदबीर की जरूरत थी, उसने कहा मैं तैयार हूं, तो रास्ता बता। उसने रास्ता खुफिया बताया। वो मकरान शाह कहते हैं मैं वहां से अंदर घुसा, बादशाह को पकड़ा, उसके बाप को कत्ल किया, उसके इलाके पे कब्जा किया, उस औरत को लिया, आ गया, शादी कर ली। एक रात बिस्तर पे लेटे थे, उठ के बैठ गई शहजादी, कहने लगी बिस्तर पे कुछ चीज है। उसने कहा कुछ भी नहीं, मैंने खुद देख कर बिछाया। कहा नहीं कुछ है। कहा कुछ नहीं, मैंने देख के बिछाया है, इज्जत ढूंढने निकली है, बाप तो मेरा अब कमजोर हो गया, तो मैं कोई बड़ी जगह देखूं। मिल्लत के जवान भी कहते हैं बड़ी जगह शादी करूं, बच्चियां भी कहती हैं बड़ी जगह मिलनी चाहिए। गरीब आदमी इज्जत करता है, कमजोर आदमी इज्जत करता है। जो बहू ज्यादा जहेज लेके आती है वो रोटी पका के नहीं देती, याद रखना। जो किसी गरीब घर से आती है वो झुक के सलाम करती है, उससे इज्जतों का पास होता है। मैं सब अमीरों को बुरा नहीं कहता, इल्ला माशाल्लाह अच्छे अच्छे लोग भी, लेकिन याद रखना लोग सीढ़ी लेके, मर्द औरत की दौलत की सीढ़ी पर ऊपर जाना चाहता है, औरत मर्द की। अंजाम क्या है? लेटे हुआ है बादशाह बिस्तर पर, बीवी कहने लगी कुछ है, कहने लगा मैंने झाड़ के देखा कोई शय नहीं, लगा है कोई चीज,
عورت تب سر پٹائی کرنے لگی، دیکھو تو صحیح. اس نے اوپر سے چادر جو اٹھائی، بیڈ شیٹ جو اتاری، تو نیچے سے ایک دھاگا نکلا. ہاتھ پھیرتے تھے تو نظر نہیں، دھاگا نکلا. کہنے لگا تو اتنی نازک مزاج ہے، ایک دھاگا نہیں برداشت ہوا. تو کہنے لگی میرا باپ مجھ سے بڑا پیار کرتا تھا، بڑی محبت کرتا تھا. 4 کنیزائیں تھیں. وہ کہتا تھا میری بیٹی جب بستر پہ سوئے تو چادر میں بال نہیں ہونا چاہیے، اسے تکلیف ہوتی ہے. بڑا پیار کرتا تھا، محبت کرتا تھا. تو میرا بستر وہ بڑا کھینچ کھینچ کے بچھایا کرتی تھی. اس لیے تو میں نے جب باپ کمزور ہوا تو میں نے کہا میں بغیر دولت اور ثروت اور حکومت کے رہ نہیں سکتی، تو میں تبھی تو تیرے پاس آ گئی. بادشاہ نے کہا اٹھ ذرا میرے بستر سے باہر آ. جب باہر اس کو لایا تو غلام سے کہنے لگا اس کے بال گھوڑے کے ساتھ باندھ لو اور اس کو کھینچو، اتنا کھینچو کہ سارے شہر میں گھماؤ رات کے وقت، اور جب مر جائے ہڈیاں ٹوٹ جائیں تو مجھے خبر دینا. شہزادی پلٹ کے آئی، کہنے لگی میری غلطی کیا ہے؟ کہنے لگا مجھے تو آج سمجھ آئی ہے، تو عزت ڈھونڈنے نکلی ہے. جو باپ 4 کنیزیں تیرے سرانے کھڑے کرتا تھا، جب تو اس کی وفادار نہیں نکلی تو میری کیسے وفادار بنے گی؟ میری کیسے وفادار بنے گی؟ کوئی بول اب لڑانا بول بیٹھی ہوں دے خصم ناراض بڑ بولیاں دے کہاں سر کھائے بول بول ٹھنڈ پائے. بڑے فرق نہیں سجنا بولیاں دے جڑیاں خصماں دی وچ رضا وسن پاگ جاگ جاندے انہاں گولیاں دے. آپ ادلیاں سردار خان تکے اے شرما والیاں نو چوٹے ڈولیاں دے. یاد رکھیں لوگ عزت ڈھونڈنے نکلے ہیں، عزت ڈھونڈنے نکلے ہیں وہاں جہاں ہے ہی نہیں. عزت اس کو ملتی ہے جو خوددار ہو، باوقار ہو. میرے مصطفیٰ سے کسی نے پوچھا تھا یا رسول اللہ ذلت کیا ہے؟ 2 لفظ 2 حرف اور میرے نبی پاک نے سمندر سمو دیا. حضور ذلت کیا ہے؟ فرمایا لالچ کرنا ذلت ہے. حضور عزت کیا ہے؟ فرمایا جو رب نے تجھے دیا ہے اس پر صبر کر، اللہ تجھے عزت عطا فرما دے گا. جو اللہ نے دیا اس پہ صبر کر جو رب نے دیا ہے. اگر تو ہاتھ پھیلائے گا ذلیل ہو جائے گا، رسوا ہو جائے گا. لالچ کرے گا تو رسوا ہوگا. جو اللہ نے تجھے دیا ہے، جو رب نے، خدا جانے بلندی ہے کہ پستی پر جہاں میں ہوں وہاں کوئی نہیں ہے. اپنے آپ کو اتنا اعلیٰ سمجھ کے شکر کے انداز کہ جہاں اللہ نے مجھے رکھا ہے وہاں کوئی اور موجود. تو شکوے کرتا پھرتا ہے، تو شکایت کرتا ہے میں بڑا کمزور ہوں، فلانا تگڑا ہے، میں بڑا ماڑا ہوں، فلانا مالدار ہے. نا شکری نہ کر. لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. فرمایا تو میرا شکر کرتا رہے، میں تیری نعمتوں میں اضافہ کر دوں گا، اور اگر ناشکری کرے گا تو میں عذاب دوں گا، عذاب، اور میرا عذاب بھی سخت ہے. میرے بھائی عزت لالچ میں ہے، ذلت لالچ میں ہے، عزت قناعت میں. اپنے جو اللہ نے دیا ہے اس پہ صبر کریں، حوصلہ کریں. اپنے گھر کو گھر نہ سمجھا کریں، اسے محل سمجھا کریں. اپنی کٹیا کو محل جانے بچ جائیں گے. میں کبھی کبھی اپنے دوستوں سے کہتا ہوں بڑی خوش قسمت زندگی گزاری ہے، بڑی خوش قسمت زندگی، بڑی خوش قسمت. یہ میرے حضرت فرمایا کرتے، فرماتے یہ جملے کہا کرو رب کریم نے جو والدین میرے لیے پسند کیے وہ مجھے عطا فرمائے. جو بہن بھائی ہم نے تو بعد میں چہرے دیکھے ہیں تو حالات بدل گئے. آج پتہ چلا ہے دیہاتی لوگ تو ولی ہوتے ہیں، اللہ سے زیادہ ڈرتے ہیں. یہ تو سادے لوگ ہوتے ہیں نا دیہاتوں کے. کوئی خیرات لینے والا دروازے پہ آتا تو میں مدرسے کا طالب علم تھا، میری اماں کہتی جا دے آ، تو میں کہتا اماں یہ تو ڈھونگ رچائے آیا ہے، اس کو دینا ہی نہیں چاہیے. تو اماں کہتی بیٹے اتنا ہی کافی نہیں کہ ہمارے دروازے پہ آ گیا ہے. آج سمجھ آتی ہے، آج خیال آتا ہے کہ وہ سادے لوگ ضرور تھے، وہ کتابیں پڑھے ہوئے نہیں تھے، لیکن جو درس محبت انہوں نے پڑھا تھا وہ کم ملتا ہے، وہ تھوڑا ملتا ہے. ناز کیا کرے، ناز. آج کسی کو کوئی پینڈو کہہ دے تو اس کا سر جھک جاتا ہے. او خدا کے بندے، پینڈو ہونا تو اتنی بڑی نعمت ہے کہ میرے رسول پاک پیدا شہر میں ہوئے، پرورش جا کے گاؤں میں پائی. جناب عبد المطلب کہنے لگے میں اپنے پوتے کو گاؤں میں بھیجوں گا، ہوا بھی تازہ ہے، زبان بھی خالص ہے، بندے بھی خالص ہے. علیمہ سعدیہ جیسی سادی بی بی، اس کے ہاں پرورش پائی. سر اٹھا کے دیا کرو، سر اٹھا کے. عزت نہ ڈھونڈا کرو. وہ کیا عزت ہوئی؟ پڑوسی کو نہیں پتا پڑوسی کہاں رہتا ہے، پڑوسی کو نہیں پتا. اور ہم نے تو وہ بستیاں دیکھی ہیں، وہ نور بھرے شہر دیکھے ہیں کہ کسی غریب کی بیٹی کا بیاہ ہوا ہے اور اس کا داماد آیا ہے گلی میں، تو چودھری صاحب گھوڑے سے اتر گئے ہیں اور داماد کو گھوڑے پہ بٹھا کے کہا ہے یہ صرف فلاں کا داماد نہیں، یہ ساڑھے پنڈ دا جوائی ہے، یہ ہمارے گاؤں. یہ عزت ہے، یہ وقار ہے. اپنی مٹی پہ چلنے کا سلیقہ سیکھو. کسی کے سنگ مرمر پہ چلو گے تو پھسل جاؤ گے. اپنی دنیا آپ پیدا کر اگر زندوں میں ہے. عزت وہ ہے جو اللہ عطا فرمائے.
تو ہم لوگ عزت ڈھونڈنے وہاں نکلے ہیں جہاں ہے ہی نہیں، جہاں عزت ہے ہی نہیں. میرے بھائی یاد رکھیں، اور سنجیدگی میں عزت ہے، یاد رکھیں. ہم لوگ شغل کر کے، زیادہ باتیں کر کے، آگے آگے بڑھ کے، کیمرے کے آگے ہو کے، آگے جا کے عزت حاصل کرنا چاہتے ہیں. یہ عزت نہیں. میرے رسول پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو جمعے والے دن بعد میں آیا اور آگے نکلا، آیا بعد میں، نکلا آگے، آگے پل بنایا اپنے لیے، رستہ بنا لیا دوزخ جانے کا. اور پھر جو بڑا ہوتا ہے اس کو نشست کی ضرورت تو نہیں ہوتی. جو بڑا ہوتا ہے اس کو نشست کی حاجت. حضرت ابراہیم بن ادم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ایک جگہ گئے، دعوت پہ گئے. ہمیں نشستوں کی ضرورت ہے، بڑائی کی ضرورت ہے، آگے بڑھنے کی ضرورت. آپ دعوت پہ تشریف لے گئے تو پیچھے جوتے پہ بیٹھ گئے، رش بہت زیادہ تھا. تو میزبان کہنے لگا حضرت آگے آئیے، فرمانے لگے یہیں بیٹھا رہنے دو. اس نے کہا حضور کیوں؟ فرمانے لگے اگر میری کوئی عزت ہے نا تو میں یہاں بیٹھوں گا تو میری عزت کم نہیں ہو جائے گی، میری عزت میں کمی. یاد رکھیں اس بات کو، یاد رکھیں. عزت انسان کی، دیکھیں نا، صدر اگر ایوان صدر میں ہو تو پھر بھی صدر ہی ہوتا ہے، اور اگر اپنے گاؤں چلا جائے تو پھر بھی اس کو نشست کی ضرورت ہے. وہ جہاں رہتا ہے وہاں. ایک بزرگوں کی میں نے بات بڑی اچھی سنی. میں بھی اپنے، میرے پیارے بڑے ہیں قادری صاحب، میں ان سے اکثر کہتا ہوں، میں کہتا ہوں آپ ہر روز یاد کراتے ہیں کہ یہ مفکر ملت ہے. بھول جاتا ہے لوگوں کو، کل بھول گیا تھا. یہ جملے کو بھولتے نہیں ہے نا جی. کوئی ضرورت کیا ہے ان القابات کی، کیا ہے ان کی، کوئی حاجت نہیں ہوتی. وہ ایک بزرگ تھے تو میں ان کی بات سن رہا تھا، دل کو لگی. کہنے لگے میں جلسے پہ آتا ہوں تو میں دوستوں سے کہتا ہوں میرا نام نہ پکارو، نقیب سے کہتا ہوں نام نہ پکارو، بس کہہ دو حضرت آ گئے تقریر کریں گے. تو کہتے ہیں مجھے نقیب کہنے لگا حضرت صاحب سب کو نہیں آپ کا پتا، کچھ کو پتا ہے کچھ کو نہیں پتا. تو سادے آدمی تھے نا، بڑی پیاری بات سمجھا گئے. کہنے لگے تیرے نعرے لگانے سے میری عزت کو بڑھے گی نہیں. جس کو نہیں نہ پتا ہوگا وہ دوسرے سے پوچھ لے گا یہ کون آئے ہیں. جس کو پتا نہیں نہ ہوتا پوچھ نہیں لگتا بھائی کون ہے، یا بڑے بندے اٹھے نے کون ہے. تو کہتے ہیں جس کو نہیں پتا ہوگا وہ ساتھ والے سے ضرورت نہیں ہے. جب اللہ عزت دیتا ہے تو پھر القابات کی کوئی اس میں گنجائش. تو ہم عزت جان بوجھ کے بڑھ سنجیدگی میں عزت ہے، وقار میں. میرے مصطفیٰ نے فرمایا من صمت نجا، جو چپ کر گیا وہ نجات پا گیا. جو چپ کر گیا وہ، چپ کر سہتے موتی مل سن ذکر کریں تے ہیرے، چپ کر سہتے موتی مل سن ذکر کریں تے جے پاگلا وانگو رولا پاویں نہ موتی. تو چپ رہ کے دیکھ، چپ رہ. من صمت نجا. امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں بادشاہ کا شہزادہ میرے ساتھ آیا، کہنے لگا مجھے حدیث کی سمجھ نہیں آتی، یہ حدیث کیا ہے؟ چپ رہ گیا تو بچ گیا، چپ رہ گیا تو عزت پا گیا، کیا مطلب ہے اس کا؟ آپ فرمانے لگے میں اسے جنگل میں لے گیا، میں نے کہا آج طوطے کا شکار کرنا ہے، طوطے کا. کہنے لگے جنگل میں پہنچے، طوطا ڈھونڈنے لگا، طوطا ہی کوئی نہیں ملتا. اچانک ایک درخت پہ طوطا بولا. طوطا جب بولا تو اس نے تیر مارا، طوطا گر گیا. میں نے کہا بیٹے سمجھ آئی ہے حدیث کی؟ کہنے لگا حضور کیا مطلب؟ فرمانے لگے طوطا بھی سبز تھا، پتے بھی سبز تھے، اگر بولتا نہ تو مرتا نہ، اگر بولتا نہ تو، یہ بولا ہے تو اس لیے مارا گیا ہے. میرے مصطفیٰ نے فرمایا چپ رہے گا تو بچ جائے گا، چپ رہے گا تو وقار پائے گا. شور کرتے آگے بڑھتے اس کا نقصان ہوتا ہے. عزت سنجیدگی میں، خاموشی میں. ہم لوگ تکبر میں عزت تلاش کرتے ہیں، غرور میں، میرے سامنے بولتا کوئی نہیں. اور سنو بھائی یاد رکھنا، عزت اس کی نہیں ہوتی جس کے سامنے ڈرتا ہوا بات کوئی نہیں کرتا. عزت اس کی ہوتی ہے کہ ہر غریب آدمی جس کے دروازے پہ جا کے بیٹھ جائے اور کہے یار یہ سب کی سنتا ہے میرا بھی دکھڑا سن لے گا، اس کی عزت ہے. جس کے قدموں میں بیٹھ کے لوگ دکھ سنا لیں کہ نہیں یہ اشکشوئی کرنے والا، جس کے پاس بچے بھی نہ آئے، بیٹے بھی نہ آئے. عزت تکبر میں نہیں. سنو میرے رسول پاک سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 3 لفظ حضور کے، 3 لفظ. اور یہ آج نہ رٹ لینے آپ نے، موسم بھی بڑا حسین ہے اور آج رمضان المبارک کا ایک کشرہ بھی گزر رہا ہے. اللہ پاک ساری رحمتیں ہمیں عطا فرمائے، سارا کرم اللہ نصیب فرمائے. یہ رٹ لیں. میرے نبی پاک نے فرمایا 3 کام کرو تمہیں فائدہ ہوگا. حضرت عبد الرحمن ابن عوف فرماتے ہیں میں نے اس کا تجربہ کیا اس حدیث کا، اور آپ فرمایا کرتے تھے مجھے اللہ کی عزت کی قسم جو میرے نبی نے کہا حق اور سچ ہی کہا ہے، حق اور سچ کا. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا. صدقہ دینے سے مال، جی کیا کرنے سے؟ یہ وعدہ ہے نبی پاک کا. صدقہ دینے سے پیسے، اچھا بتائے نا جی مجھے 1000 میں سے 500 دے دیا تو باقی کتنے رہ گئے؟
تو حضور فرما رہے ہیں کم نہیں ہوتے. 1000 دے دیا تو باقی کتنا بچا؟ نہیں بھائی، میرے محبوب فرماتے ہیں تو اللہ کے رستے میں ایک دے، وہ تجھے 700 گنا کر کے واپس عطا فرمائے گا. نبی پاک نے فرمایا صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا، اور فرمایا معذرت کرنے سے عزت میں کمی نہیں آتی. معذرت کرنے سے عزت میں کمی، اللہ اکبر، معذرت کرنے سے عزت میں کمی. اور حد کر دی میرے حبیب نے، فرمایا تو رب کی رضا کے لیے عاجزی کر، تیرے نبی کا وعدہ ہے اللہ تجھے عزت عطا فرما دے گا. تو جھک جا اللہ کی رضا، عاجزی اختیار کر، سادگی اختیار کر، سادگی عاجزی کر، تجھے اللہ. دو باتیں اس میں ارشاد، ایک معذرت کر غلطی ہو جائے، اور دوسرا پہلے عاجزی کی بات سنے. حضرت عمر بن عبدالعزیز بادشاہ تھے، سوئے ہوئے تھے، غلام بھی پاس آرام کر رہا تھا، مہمان بھی آئے تھے. غلام کی ڈیوٹی تھی ہر وقت حضرت کے پاس رہنا. اب سوئے ہوئے ہیں، دیر ہو گئی، غلام بیچارہ تھوڑا تھوڑا اونگ آتے آتے سو گیا. حضرت چراغ روشن تھا، کچھ لکھ رہے تھے، مہمان بیٹھا تھا، خادم سو گیا. اب چراغ نہ آہستہ آہستہ گل ہو گیا، بجھ گیا. حضرت اٹھے، بوڑھے آدمی تھے، چراغ صحیح کرنے. مہمان کہنے لگے حضور میں نہ کر دوں، میں نہ کر دوں. کہنے لگے نہیں تم مہمان ہو، مہمان سے خدمت نہیں لی جاتی. اس نے کہا غلام کو جگائیے. فرمانے لگے ابھی تو بیچارہ سویا ہے اور نیند سے بیدار کر دوں. خود گئے، اس میں تیل دوبارہ ڈالا، بتی ٹھیک کی، جلائی، واپس آ گئے. وہ مہمان اب بادشاہ کا مہمان بھی تو کوئی بادشاہ ہی ہوگا نا. کہنے لگا حضور آپ اپنے کام خود کرتے ہیں؟ کیا لفظ ہے، کیا حسن ہے، اور دو جملوں میں کیا تاثیر ہے. آپ فرمانے لگے ہاں میں اپنے کام خود کرتا ہوں. جب میں گیا تھا تب بھی عمر بن عبدالعزیز ہی تھا، اور جب چراغ صحیح کر کے واپس آیا ہوں تو پھر بھی عمر بن عبدالعزیز ہی ہوں. میرے اندر کوئی تبدیلی آئی؟ میں وہی ہوں جو گیا تھا. حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں بیٹھا تھا، اور ابھی 3 دن ہوئے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال ظاہری کو. میں بیٹھا ہوا تھا، 2-3 بچیاں آ گئی، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے آ کے بیٹھ کے رونے لگی. جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بچیوں روتی کیوں ہو؟ تو کہنے لگے آپ خلیفہ بن گئے ہیں. جب سے ہمارے ابا کا انتقال ہوا تھا ہمارا ذریعہ معاش یہ تھا کہ ہم نے بکریاں رکھی ہوئی تھی. آپ روز آتے تھے، بکریوں کا دودھ دھوتے تھے، ہم پی بھی لیتی تھی، بیچ کے گزارا بھی کر لیتی. اب آپ تو خلیفہ بن گئے، کون آیا کرے گا؟ تو حضرت ابوبکر صدیق فرمانے لگے تمہیں پتہ ہے جو خلیفہ ہوتا ہے وہ تو خادم ہوتا ہے قوم کا، میں آیا کروں گا. حضرت ابوبکر صدیق روزانہ اٹھتے عصر کے بعد اور جاتے، خلیفہ ہونے کے باوجود ان بچیوں کی بکریوں کو پکڑتے، دودھ دھوتے، ان کے گھر میں دے کے آتے. حضرت فاروق اعظم جب بھی دیکھتے تو کہتے ابوبکر تو پیچھے آنے والوں کے لیے راستہ بڑا مشکل کر رہا ہے، بڑا مشکل کر رہا ہے. جگر راہ وفا میں نقش ایسے چھوڑ آیا ہوں، میں جس منزل سے گزرا ہوں وہ اب تک یاد کرتی ہے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صوبے کے گورنر تھے، سادہ سا لباس پہن کر سادہ سا بس اسٹاپ پہ کھڑے تھے، جہاں سے لوگ اندر داخل ہوتے تھے، جہاں سواریاں باندھی جاتی تھی، آج ہم اپنے زبان میں اسے بس اسٹاپ کہتے. باہر کھڑے تھے، کوئی مہمان آ گیا کسی کا، اس نے دیکھا سادے سے کپڑے ہیں، خستہ سی حالی ہے، اس نے سمجھا کوئی کلی ہے، شاید معذم کوئی ملازم ہے. کہنے لگا خادم ادھر آؤ، ادھر آؤ. آپ قریب گئے، کہنے لگے میرا سامان اٹھاؤ. امام غزالی فرماتے ہیں جب تو علم پڑھنے بیٹھتا ہے تو یہ بھی خیال کرنا تیرے اندر تکبر کا بوٹا نہ لگ جائے، عاجزی اختیار کرنا. عاجزی، سر پہ رکھا ہوا ہے سامان. حضرت سلمان فارسی نے، گورنر صاحب نے، اس آدمی کا، مہمان کا سر پہ سامان رکھا اور جا رہے. سنو اور غور کرو. جب جا رہے تھے جو آدمی بھی ملتا گورنر صاحب ہمیں دے دے. مہمان پریشان ہو گئے، کہنے لگے حضور آپ گورنر ہیں؟ فرمانے لگے نہیں، یہ تو میرا دنیا داری کا نام ہے جو ان لوگوں نے رکھا ہوا ہے، اصل میرا نام وہی ہے جو تو نے لے کے پکارا ہے، اصل نام وہی ہے. تو نے کہا غلام ادھر آ. آپ فرمانے لگے پہلے میں ایک یہودی کا غلام تھا، پھر رب تعالیٰ نے فضل کیا تو میں محمد عربی کا غلام ہو گیا، رسول اللہ کا غلام ہوں، اور جب میں نبی پاک کا غلام ہوا ہوں تو اس سارے صوبے کا امام ہو گیا ہوں. تو اصل تو میں غلام ہی ہوا نا. دوسرا میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک تو عاجزی سے عزت ملتی ہے، تکبر سے عزت. وہ جو بندہ جھجکتا ہے نا تیرے نیڑے جانے سے، تو کہتا ہے میری بڑی عزت کرتا ہے، وہ عزت نہیں کرتا. شیر کی عزت ہوتی ہے کہ خوف ہوتا ہے؟ بولے نا تو نہیں نہ ڈر لگتا. دیکھو شیر کا کیا ہوتا ہے؟ خوف. اس کی عزت نہیں ہوتی. تو درندہ ہے، درندوں کی بھی کبھی عزت ہوتی ہے. تو جو آدمی ڈنڈے کے زور پر لٹکا کے ڈنڈا اور وہ لوگوں سے عزت کرا رہا، تو بھائی یہ تیری عزت نہیں، یہ تیرا خوف ہے. عزت عاجزی میں ہے، انکساری میں ہے. اور دوسرا میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عزت معاف کرنے میں ہے. عزت کس چیز میں ہے؟
بدلہ لینے میں عزت، یہ حقائق ہے. عزت بدلہ لینے، جس نے ایک تھپڑ کے جواب میں 2 مارے وہ باعزت نہیں. بلکہ مسند امام احمد بن حنبل پڑھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ کھڑے، میرے رسول پاک علیہ السلام فرماتے ہیں جناب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، اے اللہ ساری دنیا کہتی ہے ہم عزت والے ہیں، ہم عزت والے، من اعز عبادہ کا یا اللہ، اے اللہ تو بتا تیرے بندوں میں عزت والا کون ہے؟ تو حضرت موسیٰ کہتے ہیں رب کریم نے فرمایا اذا قادرا غفارا، جس کے پاس بدلہ لینے کی طاقت ہو پھر بھی معاف کر دے وہ بڑی عزت والا ہوا کرتا ہے. جو اینٹ کے جواب میں پتھر مار سکتا ہو، جو گولی کے جواب کے اندر 15 گولیاں مار سکتا ہو لیکن معاف کر دے وہ بڑی عزت والا ہے. عزت والا ہے جو معاف کرے. حضرت فخر جہاں دہلوی بہت بڑے درویش تھے، سلسلہ عالیہ چشتیہ کا بہت بڑا نام، اور اس صوفی کے آپ حالات پڑھیں تو رب کریم نے بڑا ہی نوازا ہوا تھا. دلی کی جامع مسجد کے خطیب، اور ان کی کرامت یہ تھی کہ جو آدمی آ کے سامنے کھڑا ہوتا تھا نا اسے بتانا نہیں پڑتا تھا کہ میرے دل میں کیا ہے، بتانا نہیں پڑتا تھا. سامنے آ کے کھڑا ہوتا تھا تو حضرت ہاتھ اٹھاتے تھے، کہتے تھے اللہ یہ بے اولاد ہے اسے اولاد عطا کر دے. دوسرا آ کے کھڑا ہوا، خوشی نہیں ہو رہی آپ کو؟ دوسرا آدمی کھڑا ہوا، دوسرا آدمی اس نے آ کے کہا دعا کے لیے سامنے کھڑا ہوا تو حضرت کہنے لگے اے اللہ بیمار ہے. وہ کہتا میرے دل میں بات تھی مجھے بتانی نہیں پڑی. اتقوا فراست المومن فانه ينظر بنور اللہ، نبی پاک نے فرمایا مومن کی فراست قلبی سے ڈرا کرو، وہ تو اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. نور الہی سے میں بیمار ہوں کہنا نہیں پڑا، حضرت نے دعا کر دی. اب جب اجتماع زیادہ ہو گیا، لوگ بڑھ گئے، دلی کی جامع مسجد کے باہر بھی صفیں بچھنے لگی، تو بادشاہ کو ٹینشن ہو گئی کہ یہ مولوی میرے لیے مسئلہ ہی نہ بنا دے کل کو. اس نے ایک سازش رچی، ایک طوائف تھی، اس طوائف کو کچھ پیسے دیے، کہنے لگے ایکٹنگ کرنی ہے، کہنے لگی فکر نہ کریں. جمعے کا دن تھا، ہزاروں کا مجمع حضرت کے پیچھے جمعہ پڑھنے آیا. حضرت جمعے کی نماز پڑھا کے سیڑھیاں اتر رہے تھے، سائلین کا رش تھا، ادھر بھی لوگ تھے ادھر بھی لوگ. حضرت جا رہے، حضرت نیچے اتر رہے سیڑھیوں سے، دائیں بائیں لوگ ہیں. وہ بی بی آگے بڑھی اور اس طرح اس نے گفتگو شروع کی جیسے بڑا پرانا جاننے والی ہے.